نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد قدر سامعین اعظام، قرآن کریم کی ایک آیت خطبے میں تلاوت کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو سنانا شروع کیا تو کفار اور مشرکین کے چند سردار سے لذت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ نماز کا حکم دیتے تو کہیں پہ روزے کا، کہیں پہ زکوٰۃ کا حکم دیتے تو کہیں پہ حج کا، گویا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکامات ارشاد فرماتے رہتے تھے، اور ان کفار نے ان احکامات پہ عمل تو کرنا نہیں تھا، ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے انہی سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام نضر بن حارث تھا، جب اس نے دیکھا ہمارے لوگ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، تو اس کو یہ ڈر ہوا کہیں ہمارے لوگ یوں کرتے کرتے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم تو تنہا رہ جائیں گے، اسلام میں ہمارے لوگ کفار داخل ہو گئے ہم اکیلے رہ جائیں گے، اسلام میں داخل ہو گئے تو کل کو لات منات اور عزا کے لیے عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام میں داخل ہو گئے تو کل کو ہمارے خداؤں کے نام کا چڑھاوا دینے والا کوئی نہیں رہے گا، اسلام میں داخل ہو گئے تو کل کو ہمارے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے نضر بن حارث نے کام کیا، وہ یہاں سے نکلا، روم کی جانب چلا گیا، فارس کی جانب چلا گیا، ان علاقوں میں جا کر اس نے گانا گانے والی کچھ خواتین کو وہاں سے لے کے آیا اور گانا گانے کی کچھ محفلیں اس نے شروع کر دی۔ اب اپنے لوگوں سے کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم مدین اور اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت موسیٰ کے واقعات سناتے ہیں، پہلے لوگوں کے قصہ کہانیاں سناتے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں ایک نئی چیز دکھاتا ہوں، میں تمہیں ایک نئی محفل دکھاتا ہوں۔ وہ محفل کیا ہے؟ اس محفل میں موسیقی ہے، اس محفل میں گانا ہے، اس محفل میں باجے ہیں، اس محفل میں ہر طرح کی تمہیں لذتیں حاصل ہوں گی۔ جب اس نے یہاں پہ لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے یہاں پہ محفل منعقد کرنا شروع کی، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے گمراہ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کے کلام قرآن کریم سے ہٹا کر لوگوں کو گانے کی محفلوں کی طرف، موسیقی کی محفلوں کی طرف لاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو چھوڑ کر ان موسیقی کی محفلوں کی طرف آنے لگ جائیں۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، کوئی بھی بیماری وہ موذی اور خطرناک تب بنتی ہے جب اس کو بیماری نہ سمجھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، لیکن وہ شوگر کو شوگر سمجھتا ہی نہیں ہے، دن میں 8-10 دانے مٹھائی کے بھی کھا جاتا ہے، 4-5 پیالیاں میٹھے چائے کے بھی پی جاتا ہے، تو میرے خیال میں تو وہ چند دنوں کا مہمان ہی ہوگا، جیسے اس کا شوگر اوپر جائے گا وہ بھی اوپر چلا جائے گا۔ پھر بیماری کو بیماری نہ سمجھنا یہ سب سے بڑھ کر بیماری ہے۔ جو شخص بیماری کو بیماری سمجھتا ہو وہ پھر احتیاط کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ موسیقی ایک بیماری ہے، ناچ گانا ایک بیماری ہے، گانا سننا ایک بیماری ہے، گانا گانا ایک بیماری ہے، لیکن اس کو بیماری یعنی گناہ ہی نہ سمجھنا یہ سب سے بڑی بیماری۔ موسیقی کو معاشرے میں روح کی غذا کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو روح کی غذا ہے جی، کیوں منع کرتے ہیں جی؟ اور جو منع کرے، نواں ملا آیا جی اسم ہی منع کر دے، آتا ہے گانے نہ سنے کرو۔ کیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنانا یہ کوئی غلط بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، میری امت کے لوگوں سن لو، مجھے اللہ نے گانے اور باجے کے آلات کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو اب یہاں پہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم موسیقی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. گانا گانے کو، گانا سننے کو، گانے کی محفل میں بیٹھنے کو ہم نام تبدیل کر کے شغل میلہ ہے جی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس رات کو فلاں جگہ پہ شغل میلہ تھا وہاں چلے گئے، رات کو محفل تھی جی وہاں چلے گئے. اب یہ نہیں بتاتے کس کی محفل تھی، کیسی محفل تھی. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کیا گیا ایسی محفلیں. تو اب یہاں پہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو کسی بھی بیماری کا مہلک، بیماری کوئی بھی مہلک تب ہوتی ہے جب اس کو بیماری نہ سمجھا جائے. گناہ اور موسیقی ایک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ اس کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے. اس لیے کہ اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا. ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے گلیوں میں روڈوں پہ ایسے گھوم رہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے. نہ گاڑیوں کا پتہ، نہ آنے جانے والوں کا پتہ. پاس سے والد صاحب گزر رہے ہیں تب بھی نہیں پتہ، پاس سے کون گزر رہا ہے کوئی نہیں پتہ. بس اپنے گانے کی محفل اور گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو جب گناہ نہیں سمجھا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے. اور جب توبہ نہیں کی جاتی تو پھر ظاہری سی بات ہے جب توبہ نہیں کرے گا تو بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے گا. اور جب توبہ کے بغیر جائے گا تو آگے کہ کیا ہوگا یہ ہر انسان خوب جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر. موسیقی، گانا سننا، گانا گانا انسان کے دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی لازم ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی گانا سنتا ہے خود بخود اس کے دل میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر باتوں میں منافقت، عمل میں منافقت، بول چال میں منافقت، چلن پھرن میں منافقت، سب کے ساتھ منافقت ہی منافقت انسان کرتا ہے. لیکن اصل جڑ کو تلاش نہیں کرتا کہاں سے منافقت میرے دل میں آئی. اب انسان کے دل میں منافقت پیدا کہاں سے ہوئی؟ اصل تو سبب یہ ہے، اس سبب کو تلاش کرنا ہے. لیکن آج میں اور آپ اچھی طرح واقف ہیں، ہمارے معاشرے میں پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا ہماری اپنی گاڑیاں ہوں، الا ماشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اکثریت گانا گانے کی محفلوں کے بغیر ان کی محفلیں پوری نہیں ہوتی، ان کی ڈرائیونگ پوری نہیں ہوتی، ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں بور ہو چکے ہیں، گانا نہیں سنا. اور خدا نہ خواستہ کئی نوجوانوں کی زندگیاں ایسے گزری ہیں، گاڑی چلا رہا ہے، میوزک لگایا ہوا ہے، اب خدا نہ خواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ کیا کرے گا؟ اسی موسیقی کی آواز کو سنتے ہوئے اس کی جان چلی گئی، آگے کیا کرے گا؟ سوچنے کا مقام ہے. ایک معصوم بچی کا انٹرویو میں دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا. اس کو وہ جو اینکر ہوتا ہے اس نے کہا بیٹا گانا سنا دو. اس نے آگے سے کہا ہم گانا نہیں گاتے. چھوٹی سی بچی تھی، 5-6 سال کی ہوئی ہوگی. اس نے کہا ہم گانا نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہا ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم گانے نہیں گاتے. یہ معصوم سی 6 سال کی بچی، اس کی بھی تو کسی تربیت کی ہوگی. لیکن ہم نے
کیوں نہیں کی تربیت؟ اگر کی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن نہیں کی تو فکر کی بات ہے ہمارے لیے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اور ہم اپنی اولادوں کو منع نہیں کر سکتے، اپنے محلے کے نوجوانوں کو منع نہیں کر سکتے، اپنے دوست احباب کو منع نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو منع نہیں کر سکتے۔ اگر ہم منع نہیں کر سکتے پھر ہمارا ایمان کون سا، پھر ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے ساتھ بیٹھنے والے دوستوں کو یہ نہیں کہہ سکتے موسیقی مت لگاؤ، گانا مت لگاؤ، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے ہم سوچتے ہیں میرا دوست خفا ہو جائے گا، میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرے محلے کا نوجوان ناراض ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کالی کملی والا مدینے کا روضہ رسول میں آرام فرمانے والے ہمارے پیارے آقا سید الکونین ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے منع کیا ہے۔ آج ہمارا نوجوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نہیں چلتا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو کیوں نہیں عام کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں، اپنے گلی میں، اپنے چوکوں میں، اپنے چوراہوں میں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں کیوں نہیں روک سکتے؟ موسیقی سے کیوں نہیں منع کر سکتے؟ اگر منع کرتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہیں منع کر سکتے ہمیں بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے؟ میں تو دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں، سفر ہو ہم فوراً گاڑی والے سے کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، میں اور آپ کرایہ دے کے جاتے ہیں، ہم مفت میں نہیں جاتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی روکو اس کو۔ تو ہم موسیقی کی محفلیں ایک تو یہ عزم کریں، گاڑیوں میں بیٹھے ہمارا کام کہنا ہے، اگر گاڑی والا نہ روکے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ نہیں رکتا لگائے رکھے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آقا میں نے آپ کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا، لیکن آقا میں آپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، میری طاقت تھی، میں نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، باقی نہیں رکا تو میری اس سے آگے بساط اور طاقت نہیں تھی۔ مجھے امید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور فرمائیں گے میرے امتی تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو آوازیں بہت ہی بری لگتی ہیں، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں اللہ کو دنیا میں بری لگتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت ہے ان دو آوازوں پہ، نعمت کے وقت، خوشی کے وقت گانے بجانا اور مصیبت کے وقت نوحہ ماتم کرنا۔ خوشی کے وقت گانا باجا، خوشی کے وقت موسیقی کی محفلیں سجانا، یہ ایسی آواز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس پر۔ ہماری شادی ہماری خوشی ہوتی ہے، اور آج اگر شادی میں موسیقی نہ ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی شادی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، ایک شادی ایسی دکھا دے جس میں موسیقی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی ہیں، ایک صحابی کی شادی میں مجھے موسیقی دکھا دو، ناچ گانا دکھا دو۔ تابعین کا وقت گزرا ہے، تبع تابعین کا زمانہ گزرا ہے، اولیاء کرام کا زمانہ گزرا ہے، فقہاء کا زمانہ گزرا ہے، محدثین کا زمانہ گزرا ہے۔ کسی ایک زمانے میں ایک محدث کے گھر، ایک مفسر کے گھر، ایک ایسے تابعی کے گھر، تبع تابعی کے گھر میں موسیقی دکھا دو، کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ کیا ان کی زندگیاں نہیں گزری ہے؟ کیا ان کو اللہ نے نیک اور صالح اولاد عطا نہیں کی ہے؟ آج ہماری محفلیں، ہماری شادی میں گانا باجا نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی شادی۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، جمعے کے دن ایک ہفتے بعد مسجد آنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آرام سے جائیں گے، اور جہاں پہ موسیقی کی محفل ہو
नाच गाने वाले बाद में आते हैं, हुजूम पहले जमा हुए होते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पे आवाजें, सुरीली आवाजें होती, सुरीली आवाजें सुनते हैं लोग, गाना होता है, फिर उसके साथ बाजे होते हैं, पता नहीं नाच गाना भी, पता नहीं क्या क्या होता है, अल्लाह हिफाजत फरमा। और फिर साल दो गुजरते हैं, हम कहते हैं मौलवी साहब मसला बन गया, ये मसला हल कर दें, वो मसला हल कर दें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अल्लाह औलाद नहीं दे रहा, औलाद नरीना नहीं दे रहा, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। भाई आपने, हमने इब्तिदा ही गलत की। हमने इब्तिदा में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रोते थे, हमने इब्तिदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पांव की जूती के नोक पे रख दिया। और कल को हम कहें हमारे घर में बरकतें नहीं है, हमारे घर में सुलह नहीं है, हमारे घर में जंगें हो रही हैं, हमारे घर में ये हो रहा है, जब हमने अल्लाह के रसूल के फरमान को नहीं माना, हमने अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, हम कल को किस मुंह के साथ आके कह सकते हैं कि हमारे घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और फिर इसमें सबसे बड़ी खराबी, मौसीकी वाले सबसे महंगे हैं मेरे ख्याल में, मौसीकी वाले सबसे महंगे हैं और सबसे सस्ता मस्जिद का मौलवी साहब है। निकाह पढ़ा दो, मौलवी साहब कहते 5,000 रुपए फीस, अगले कहते 5,000, और नाच गाने वाले कहते हैं 50,000 लेंगे 2 घंटे का, कहते हैं कोई मसला नहीं है 60 दे देंगे आज। जब मुआशरे में इमाम सस्ता होगा, जब मुआशरे में गुलकार और फनकार महंगे होंगे, फिर हमारी नौजवानों का क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? उन्होंने तो फनकारी और गुलकारी की तरफ ही जाना है। उनको पता है मस्जिद के मौलवी साहब को क्या मिलेगा, 5,000, 10,000, 12,000, हाथ मारो महंगाई के जमाने में इमाम साहब की तनख्वाह 15,000 है, कोई बहुत ज्यादा दे रहा हो 18,000 दे रहा होगा, और वो भी कहते हैं हम अपने इमाम साहब को 18,000 रुपया देते हैं, और अपने घर में देखें 10,000 रुपए का महीने का दूध आता है। बच्चों की फीसें लगाओ, 10-12,000 रुपए बच्चों की फीसें। तो मेरे कहने का मकसद यह है, हमने अपने मुआशरे से इस गलत फेल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी वाले इस अमल को खत्म करना है। हमारी शादी ब्याह हो, सुन्नत के मुताबिक हो। इससे सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, आज हमारा नौजवान पैसे जमा करते करते थक जाता है, कहते हैं अच्छा 2 तोले सोना है, इस वक्त 3 लाख रुपए का सोना मैंने देना है, सूट देने हैं, ये देना है, वो देना है, 2.5 लाख रुपया वो हो गया, खाना देना है पूरे मोहल्ले को, बस्तियों को देना है, 3 लाख रुपया वो खर्चा हो गया। अच्छा नाच गाने वाले भी तो आएंगे, 2-2.5 लाख रुपया वहां पे रख दो जी, ये मेरा 10 लाख रुपए शादी पे खर्चा है। और वो बेचारा दिन रात मेहनत करते 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 40 साल को पहुंच जाते हैं। और इस्लाम क्या कहता है, जब बच्चा बालिग हो जाए, वालिदैन का फर्ज है बच्चे की शादी करवा दो। और अगर बलूगत के बाद औलाद गुनाहों में मुब्तला होती है, वालिदैन की वजह से गुनाहगार वालिदैन होंगे, औलाद होगी लेकिन वालिदैन भी साथ गुनाहगार होंगे। इस्लामी शादी पे पैसा कौन सा लगता है? निकाह पढ़ाना है, इस्लामी शादी हो, मौलवी साहब के दिल में भी रहम आ जाता है, वो 5,000 भी नहीं मांगते, कहते 3,000 रुपए दे दो। निकाह हुआ, 2-4 किलो छुआरे लेके आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी छुआरे ही हुआ करते थे, उठा के यूं फेंके जाते थे, सारे सहाबा उठा लेते थे अपनी अपनी मर्जी से जिसको मिलते, और 2-4 किलो छुआरे ले आओ, 1,000 रुपये ये खर्चा हो गया। लड़की के लिए कुछ कपड़े ले लो, 10-15,000 20,000 के कपड़े ले लो, 50,000 रुपये में आराम से शादी हो सकती है। कोई जरूरत नहीं है पूरे मोहल्ले को खाना खिलाने की, अपने घर के अफराद बैठ के खाना खा लें, कुछ घर में 2-4 किलो चावल बना के घर वालों को खिला दो, कहो ये वलीमा है, ठीक है जी। एक मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा जाओ अपने अपने घर में जो कुछ बना हुआ है लेके आओ। हर सहाबी अपने घर गया, छोटे छोटे डूंगे जितना भी था लेके आए, दस्तरखान पे रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे वलीमा है, सारे मिलके खा लो। और हम कहते हैं बंधन शादी हाल में 6 डिशें होंगी, हाल का किराया भी है, बलोच में होगा जी, पता नहीं कौन कौन से अजीब हाल है। और फिर
कल को फिर वो बेचारा शादी भी कर लेता है, शादी के बाद दिन रात यूं इलामा इकबाल की तरह सोचता रहता है। क्यों सोचता है? यार जी कर्ज इतना चढ़ गया जी, 5 लाख रुपए कर्ज लिया, 5 लाख अपना था, इसलिए परेशान हूं। अब वो बेचारा परेशान है। तो इसलिए परेशानी तो तब आती है जब इस्लाम के कवानीन को हम छोड़ देते हैं। और इस्लामी कवानीन में कोई मुश्किल नहीं है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप कहें कि इतने में शादी कहाँ हो सकती है। हो सकती है इतने में भी शादी, अगर इस्लामी कानून के मुताबिक हो। और इस्लामी कानून के मुताबिक ना हो फिर ज़ाहिरी बात है, मसाइल तो होते हैं। बच्चा कमाते कमाते थक जाएगा, सोना ऊपर जाते जाते थक जाएगा, ना सोना हाथ आएगा, बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, और फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर कोई कहेगा अच्छा ये दूल्हा साहब है, हम समझे दूल्हा के वालिद साहब हैं। फिर ऐसे मसाइल होंगे। इसलिए मेरी अर्ज है, इल्तिजा है, एक तो सारे ये इरादा करें हम मौसीकी की महफिलों को छोड़ देंगे। क्यों? अल्लाह के रसूल का दिल दुखता है, हम क्यों करेंगे? हम मौसीकी की महफिलों को छोड़ देंगे। छोड़ेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के कह दें, कोशिश तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा, अपनी शादी ब्याह में फजूल रस्म और रिवाज को छोड़ देंगे और इस्लामी नुक्ते नज़र के मुताबिक अपनी जिंदगियां, अपनी औलादों की जिंदगियां बसर करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।